اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں امام ہیں اور کہیں دنیا میں موجود ہیں۔ وضاحت فرمائیے کہاں پہ ہیں؟ ہم امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیوں غائب ہیں اور کیسے آئیں گے سامنے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہاں غائب ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسفہ غیبت سمجھانا پڑے گا۔ فلسفہ غیبت ہمارے یہاں کیا ہے؟ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے ہدایت کے لیے، اور امر ہدایت میں ان کو اپنا نائب یا اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ بارگاہ خداوندی سے ہی مبعوث ہوتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے ہی ان کو وہ صفات عطا کی جاتی ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، انبیاء کے نائبین جتنے بھی بارگاہ خداوندی سے مبعوث ہوتے ہیں، حکم خدا سے مبعوث ہوتے ہیں یا مشیت پروردگار عالم سے مبعوث ہوتے ہیں، ان کو اللہ ان صفات سے نوازتا ہے کہ جو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی ذات میں ہونا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں میں مثال کے طور پر ان کا مقام معرفت، ان کا مقام علم، ان کا مقام یقین، ان کے اندر صلاحیت استقامت، ان کے لیے ان کے اندر صلاحیت صبر، ان کا اخلاق، ان کا وہ تقرب جو بارگاہ خداوندی میں اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ان کے اندر شجاعت ہونا چاہیے کہ کسی حال میں بھی وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کسی موقع پر ڈرے نہیں، ڈر کے کوئی غلط بات نہ کہتے ہیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں، لہٰذا ان کے لیے شجاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے صلاحیت ادراک وحی ضروری ہوتی ہے، ان کی عقل ایسی ہوتی ہے کہ وہ وحی کا ادراک کر سکیں۔ اسی طرح ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے ہر صلاحیت میں، ہر احساس میں پروردگار عالم ان کے قوا میں ایک خاص شدت عطا کر دیتا ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور ان کی اپنی ریاضت سے جو صفات میں تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں بہت سی صفات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہادی برحق میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر مامور ہوا ہے اور جسے اللہ نے امر ہدایت میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اس میں ایک صفت اور ضروری ہے دیگر صفات کی طرح، جسے ہم صفت غیبت کہتے ہیں۔ یہ صفت غیبت پروردگار عالم نے ہر ہادی برحق کو دی ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ رسول ہو، خواہ وہ اس کا وصی یا ہماری اصطلاح میں امام ہو، اس کے اندر صفت غیبت ہوتی ہے۔ اب صفت غیبت خود کیا شے ہے؟ صفت غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایک ملکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے درمیان ہو کہ اس کے وجود کا احساس خلق خدا کے اندر سے ختم ہو جائے، لوگ اس کے وجود کو محسوس نہ کریں۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ شخصیت غائب ہو گئی، یعنی وہ موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، یا جہاں اللہ چاہے وہاں ہے، مگر لوگوں کو اس کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ ہاں، اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہم کریں، دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے غیبت کی شکل، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شے، وہ شخص، وہ شخصیت اس طرح کسی دوسری شخصیت میں ضم ہو جائے کہ جس کو پہچانا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہو، اور وہ اصل شخصیت جو ہے اس کو پہچانا نہ جائے۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جس لوگوں کے سامنے جو شخصیت ہے، یعنی محسوس کی جا رہی ہے، غائب نہیں ہے، پہچانا جا رہا ہے، اس کو کسی اور حیثیت سے پہچانا جا رہا ہے، جبکہ اس کی حقیقی حیثیت اس کے اندر گم ہے، حقیقی حیثیت اس کے اندر گم ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غیبت کی یہ شکل ہے کہ جس میں شخصیت گم ہے، شخص سامنے ہے۔ تو یہ صفت پروردگار عالم نے کیونکہ ہر نبی کو ادا کی ہے، اور یہ صفت نبی اور امام میں بالقوا ہوتی ہے، ضرورت کے وقت بالفعل ہو جاتی ہے۔ ضرورت کا احساس صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کب اس کو بالفعل کر دے۔ تو اب اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں
تو ہمیں ایسے انبیاء ملتے ہیں کہ جن کی یہ صفت بالفعل ہو گئی، جس میں جناب ادریس علیہ السلام ہیں، جس میں جناب الیاس علیہ السلام ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ ان کی صفت غیبت جو ہے وہ بالفعل ہو گئی۔ اب صفت غیبت سے متصل ایک صفت ہوتی ہے طول حیات، کیونکہ اگر مدت غیبت طولانی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی حیات بھی طولانی ہو اور اس غیبت کے طول کا ساتھ دے سکے۔ تو اس اعتبار سے جناب خضر کو اگر اللہ نے ہزاروں سال کی غیبت دی ہے تو ان کو ہزاروں سال کی عمر بھی دی ہے۔ جناب عیسیٰ کو اب تک 2000 سال ہو چکے تو ان کو غیبت کے زمانے میں طول عمر 2000 سال یا اس سے زیادہ جو اللہ کی مرضی ہو اس نے عطا کر دی۔ جناب ادریس کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، حضرت نوح سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، اسی طرح حضرت الیاس کا زمانہ پرانا زمانہ ہے۔ تو اتنے عرصے تک طول حیات عطا کرنا اور ان کے وجود کا احساس خلق کے اندر سے ختم کر دینا کہ لوگ ان کو محسوس نہ کر سکیں۔ اب غیبت میں کیونکہ جو انبیاء کی غیبت ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر غائب ہیں، تو اب یہ چوتھا آسمان کیا چیز ہے، پھر تفصیلی بات ہو جاتی ہے کہ آسمان کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے اور کس طرح پہلا کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، بہت تفصیلی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ مختصر کرتے ہیں چوتھے آسمان پر غائب ہیں، کیونکہ ان کے مقام کا ایک تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر غائب حجت خدا کے مقام کا تعین کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم نے اس کے وجود کے احساس کو گم کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی وہ غیبت کہ جس میں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، جو ہم نے مثالیں دی۔ ضرورت کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجت خدا خود موجود ہو، سامنے ہو، لیکن پہچانا نہ جائے۔ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے ضال۔ عام طور پر ضال کے معنی گمراہ لیے جاتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جس سے راہ ہدایت گم ہو گئی۔ ویسے ضال کے معنی کیا ہیں؟ کسی شے کا غائب ہو جانا، گم ہو جانا یا اس کو نہ پہچانا جانا۔ عربی میں جیسے اگر اونٹنی کھو گئی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضالۃ الناقہ، ناقے کا کھو جانا، کسی شے کا دوسری شے میں ضم ہو کے غائب ہو جانا۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دودھ میں شکر ڈال کے گھول دی، اب ہماری نظروں کے سامنے دودھ ہے، شکر نہیں ہے، شکر غائب ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو زبان پر رکھا جائے اور ہماری زبان میں حس سے ذائقہ موجود ہو تو ہمیں اثر شکر محسوس ہوگا۔ کھانے کے اندر نمک غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات باقی ہیں۔ تو ایک تو اس طریقے سے غائب ہونا ہے کہ اثرات ظاہر ہوں، شے غائب ہو۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے شعور متوجہ ہی نہ ہوں، تو ایسی غیبت پروردگار عالم نے بہت سے انبیاء کو عطا کی ہے۔ یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم صرف ان انبیاء کے نام لیں گے جن سے سب لوگ واقف ہیں۔ تو جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جو بڑے مشہور و معروف نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ قرآن میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ایسے نبی ہیں کہ امت مسلمہ حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ واقف ہے، بہت زیادہ مانوس ہے، حضرت موسیٰ کے بہت قصے سنتی رہتی ہے۔ تو ہم حضرت موسیٰ سے ہی بات کی مثال دے دیں کہ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن میں پورے واقعات ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہونے والے ہوئے تو طے شدہ بات تھی کہ فوری طور پر نہیں تو جیسے ہی بادشاہ کو علم ہوگا، جیسے ہی فرعون کا علم ہوگا، ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ان کی والدہ پریشان ہوئی، پورا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر ہم کہیں تو پھر تم اس کو صندوق میں رکھنا اور دریا میں بہا دینا، مشہور واقعہ سارا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جناب موسیٰ خود فرعون کے دربار میں پڑھنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ جناب موسیٰ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام جناب موسیٰ کا ہے، اور اتنا عظیم پیغمبر جس کی ماں پر اللہ وحی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس کا جو مقام تھا وہ فرعون کے دربار میں پوشیدہ تھا۔ فرعون کے دربار میں یا فرعون کے محل میں جب وہ پل رہے تھے تو لوگ ان کو ایک لاوارث بچہ
جو انجان ہے، جس کی نسل سے، جس کے حسب نسب سے لوگ واقف نہیں ہیں، وہ سمجھ کے پال رہے ہیں۔ فرعون ان کو موسیٰ ابن عمران سمجھ کے نہیں پال رہا تھا۔ تو کیا تھا کہ موسیٰ ابن عمران ایک لا انجان، ایک ایسے بچے میں گم تھے۔ وہ بچہ سامنے ہے، جناب موسیٰ ابن عمران غائب ہیں۔ جب ایک مرتبہ فرعون نے جناب موسیٰ کی دعوی نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، بعثت کے بعد اپنا احسان جتایا تھا اور کہا تھا کہ تم ہمارے سامنے بات کر رہا ہو، تم تو ہمارے دربار میں پل کے بڑھے ہو۔ تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ اب انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ فعلتها، میں نے ایسا کیا تھا، اور میں نے کب کیا تھا؟ اذا وانا من الضالین، اس وقت کیا تھا جب میں ضالین میں سے تھا۔ تو ضالین میں سے تھا۔ اب یہاں پر ضال کے معنی جیسا کہ ہم نے بتایا گمراہ نہیں ہے، یہاں ضال کے معنی کھویا ہوا، غائب، یعنی میری شخصیت غائب تھی اس وقت۔ تو نے مجھے موسیٰ ابن عمران سمجھ کے نہیں پالا تھا، تو نے ایک انجانا بچہ سمجھ کے پالا تھا۔ اگر تو جان لیتا کہ میں موسیٰ ابن عمران ہوں تو مجھے تباہ کر دیتا، پالتا تھوڑی۔ تو کیا تھا کہ میں ضال تھا، یعنی میں غائب تھا، میں غائب تھا۔ تو یہ غیبت ہے جو جناب موسیٰ کی اس طرح سے تھی کہ ان کی شخصیت غائب تھی، اور یہی مقام، یہی شخصیت کی غیبت پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک امت کے درمیان تھے، انہی کفار قریش، انہی مشرکین مکہ کے درمیان تھے کہ جو دعوی نبوت کرنے کے بعد، اعلان نبوت کرنے کے بعد ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آخر گھر سے نکالنا پڑا، 3 سال آپ شیب ابی طالب میں رہے، آخر ہجرت کر کے آپ کو راتوں رات مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن کیونکہ آپ کے ذمے یہ تھا، یہ کام تھا، آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری تھی کہ آپ اعلان نبوت اور تبلیغ شریعت سے پہلے تبلیغ اخلاق کریں، اور تبلیغ اخلاق کے دوران آپ کی شخصیت پوشیدہ رہے، لوگ پہچانے نہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اس مقام و مرتبے کا حامل ہے کہ جس مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ اس کو یتیم عبداللہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس وقت لوگوں کو پتہ چل جاتا ان لوگوں کو کہ جو بعد میں رسول کی جان کے دشمن ہو گئے، تو اس وقت تو مار دینا بہت آسان تھا۔ لیکن کیا تھا کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے 40 سال تک آپ کو اس طرح رکھا کہ لوگ صرف یتیم عبداللہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو آپ کی معرفت حاصل نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ یتیم عبداللہ ہے کون، یہ کس مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے کہ آپ سے دشمنی اسی وقت شروع ہو جاتی۔ تو اب آپ کی شخصیت جو تھی وہ اللہ نے یتیم عبداللہ کی شکل میں غائب رکھی، اور اس کا ذکر قرآن میں کیا کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تم کو ضال پایا اور ہدایت کی، پس ہدایت کی۔ تو کوئی بھی مسلمان جو ترجمہ اس کا نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ کو گمراہ پایا، یعنی پیغمبر اسلام کی شخصیت کو گم پایا۔ اب اللہ نے جب یہ چاہا کہ یہ ذات پہچانی جائے، اس کا تعارف ہو، تو لوگوں کو ہدایت کی اس ذات اور اس شخصیت کی معرفت کی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ معرفت پیغمبر اسلام ہے کہ لوگوں کو معرفت پیغمبر اسلام کی ہدایت کی، تو آپ کا وہ زمانہ غیبت ختم ہو گیا، آپ ظاہر ہو کے سامنے آ گئے کہ ارے یہ تو یہ شخصیت ہے، یہ تو اس کا تو یہ مقام ہے، اس کا تو یہ مرتبہ ہے۔ تو یہ اس وقت نہیں تھا سامنے، یہ چھپا ہوا تھا، غائب تھا۔ تو اس طریقے سے صفات انبیاء میں، صفات اوصیاء میں، صفات ہادیان برحق میں ضروری ہے کہ صفت غیبت ان کے اندر ہو۔ اب جب اللہ چاہتا ہے اس کو بالفعل کر دیتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے اس کو بالقوہ رہنے دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ہے، مگر جب اللہ چاہے گا بروئے کار آئے گی، جب اللہ چاہے گا بالفعل ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کب چاہتا ہے، کب نہیں چاہتا؟ تو مشیت پروردگار عالم تو مشیت خدا ہی ہے۔ ہم اللہ کے فعل کے مواقع سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی مشیت میں یہ مواقع کب آتے ہیں۔ تو مشیت میں مواقع ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آتے ہیں کہ جب 2 شرائط ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہو کہ
حجت خدا اگر اپنی اصل حیثیت میں ظاہر ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اس کی جان خطرے میں ہے. جیسے جناب موسیٰ کی جان خطرے میں تھی، پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں تھی. حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا اگر غیبت میں نہ جاتے. حضرت ادریس کو بادشاہ قتل کرنے جا رہا تھا اگر وہ غیبت میں نہ چلے جاتے. تو اس وقت کہ جب ان کی جان خطرے میں ہو. دوسری چیز ایک یہ ہوتی ہے کہ جان خطرے میں ہو اور اس کی جان جانے کے بعد، اس کو قتل کیے جانے کے بعد اس معیار کا دوسرا ہادی بھی موجود نہ ہو. اگر اس معیار کا دوسرا ہادی موجود ہے تو اللہ حجت خدا کو شہید ہو جانے دیتا ہے، قتل ہو جانے دیتا ہے. جیسے 11 امام شہید ہو گئے کیونکہ اس معیار کا دوسرا ہادی موجود تھا. مگر جب وہ مقام آ جائے کہ اس معیار کا دوسرا ہادی موجود نہ ہو تو پھر اس کی حفاظت پروردگار عالم اپنے اعجاز سے کرتا ہے، اپنی خاص قدرت سے کرتا ہے، اپنے خاص اختیار سے کرتا ہے. تو اس خاص قدرت اور خاص اختیار میں ایک اختیار غیبت جو اس کے اندر صفت بالقوہ موجود ہے اس کو بروئے کار لانا بھی ہے. تو اس طریقے سے امام یا رسول غائب ہو جاتا ہے. اب جہاں تک، کیونکہ آپ نے سوال کیا امام مہدی کہاں غائب ہیں، تو ہم نے ابھی تو آپ کو فلسفہ غیبت سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ غیبت ہے کیا چیز. لیکن اب ایک بات محدود ہو گئی غیبت امام مہدی کے اوپر، یہ ایک عمومی بات تھی. اب غیبت امام مہدی کیا ہے؟ تو دیکھیں بات کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر نبی کو یہ صفت عطا ہوتی ہے اور جو مقام و مرتبہ اس نبی کا ہو اتنی ہی شدید وہ صفت اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی اگر ایک نبی کم درجے کا ہے تو اس کا کی مقام معرفت، اس کا مقام تقرب، اس کا صلاحیت ادراک وحی اس درجے کی نہیں ہوگی جس سے اعلیٰ درجے کے نبی کا ہوگا. جو اس سے اعلیٰ درجے کا نبی ہے اس کا کچھ اور ہوگا. تو اسی طریقے سے صفت غیبت کی شدت اور صفت غیبت کی وسعت و پھیلاؤ اس نبی کے لیے زیادہ ہوگا جس کا مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں زیادہ ہو. جتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا اتنا ہی اس کی اعلیٰ غیبت ہوگی. جیسے جناب ادریس کا مرتبہ جتنا ہے اتنی ان کی صفت غیبت میں شدت ہے. جناب عیسیٰ کا جتنا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں ہے اتنی شدت ان کی صفت غیبت میں ہے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور دیگر انبیاء کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سید الانبیاء ہیں. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو صفت اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہو اس صفت سے پیغمبر اسلام کو محروم رکھے.